اللہ جانتا ہے تم کب سے جھولی پھیلائے اسے منا رہے ہو، اسے معلوم ہے تم مسکراہٹوں میں اپنا درد چھپا رہے ہو۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے، تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے بس وہ آزمائشوں سے گزار رہا ہے۔ دیکھنا اللہ تم تک جلد ہی ناممکن ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری دعا قبول کرنے والا ہے۔ فکر نہ کرو، جلد ہی اللہ تمہارے لیے معجزے کرنے والا ہے۔ اللہ کو تم بہت پیارے ہو، بے حد محبت ہے اسے تم سے۔ یقین رکھو اللہ تمہاری رضا کا بھرم نہیں ٹوٹنے دے گا۔ جانتے ہو اللہ پاک سے اتنی محبت مجھے کیسے ہوئی؟ کیونکہ میں گنہگار ہوں اور وہ پھر بھی مجھے دینے سے نہیں تھکتا۔ میں تھوڑا سا رو لوں، تھوڑا سا صبر کر لوں، وہ انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ قبول کر لیتا ہے۔ میں جتنا بڑا گناہ کر لوں وہ میری معافی پہ مجھے معاف بھی کر دیتا ہے، اور میں نے صرف اور صرف اللہ کو ہی اپنا پایا۔ بے شک اللہ ہی محبت ہے۔ جس کو تم پریشانی سمجھ رہے ہو سکتا ہے کسی اچھے وقت کا آغاز ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرائے گئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ نئے سفر کا آغاز ہے۔ پیغمبری کا سفر، بادشاہت کا سفر، جہاں ایک دور ختم ہوتا ہے وہیں سے دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ آزمائش ایمان کا حصہ ہے، اور جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے نا، اتنی سخت آزمائش ہوتی ہے۔ لیکن آزمائش اللہ سے اور قریب کر دیتی ہے، اور اسے سزا سمجھنا، مایوس ہونا انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے کبھی آزمائش کو سزا مت سمجھا کریں، اللہ سے اس پر ثابت قدمی کی دعا مانگا کریں۔ یقین کریں وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دنیا کی ہر فانی شے آپ سے دور کر کے آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں نا، تب اللہ پوری کائنات کو ہمیں راضی کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اس لیے چھوڑ دیں سوچنا، پریشان ہونا، معاملات آپ کی دسترس سے باہر ہے نا۔ اللہ کے لیے تو کچھ ناممکن نہیں ہے، اس لیے صبر سے انتظار کریں، اللہ سے شکوہ کر کے اپنا صبر اور اجر ضائع نہ کریں۔ بہت جلد آپ کو آپ کا اجر ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ اللہ پر یقین کرنے کے لیے وجہ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ جب دماغ کی رگیں 100 طرح کی الجھنوں میں ہوں اور اسباب کی جگہ سوالیہ نشان آ جائے، اس وقت اس بات پر یقین رکھنا کہ اگر وہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتا، سمندر ڈوبا نہیں سکتا، مچھلی نگل سکتی ہے مگر ہضم نہیں کر سکتی، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے اور یقین کہلاتا ہے۔ اللہ کی خاطر کچھ قربان کرنے کا نتیجہ بہت جلد سامنے آ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب سے اٹھ کر بیٹے کو قربان گاہ تک لے گئے تھے۔ بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے سے پہلے ان کو بیٹا لیٹا دیا گیا تھا۔ آپ کو بھی حرام چھوڑنے پہ حلال کا انعام جلد ملے گا۔ ہر انسان کا امتحان مختلف ہوتا ہے۔ بظاہر نیک نظر آنے والے لوگ بھی اپنے اندر ہر وقت شیطانوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کے بھی غم ہوتے ہیں، وہ بھی ٹوٹتے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ اچھے کام کرنا آزمائش بنا رہتا ہے۔ کسی کے لیے پردہ، کسی کے لیے زبان کی خیانتیں، کسی کے لیے سچ بولنا، ہر شخص کا امتحان مختلف ہوتا ہے۔ آپ اپنا موازنہ دوسروں سے نہ کریں۔ اللہ اس دنیا کی اہمیت کو 3 مثالوں سے واضح کیا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کی جالے جیسی ناپائیدار ہے، اور یہ مچھر کے پر جتنی اور جیسی ہے۔
ہمارے سمجھنے کے لیے یہ کافی مثالیں ہیں، لیکن ہم وقت پر سمجھنا نہیں چاہتے شاید۔ تم کہتے ہو نا کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔